وفاق المدارس کے انتخابات کیسے ہوئے؟ اجلاس میں قائدین وفاق المدارس کے بیانات کے اہم نکات کیا تھے؟ وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے آن لائن دینی تعلیم کے حوالے سے ایسے کون سا بڑا فیصلہ کیا جس سے مدارس کا نظام بدل سکتا ہے؟ کیا مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے حکومت کا موقف قبول کر لیا گیا ہے یا انکار کر دیا گیا؟ امتحانات، نصاب، جدید تعلیم، رجسٹریشن اور مدارس کی خود مختاری کے حوالے سے کون سے 15 اہم فیصلے کیے گئے؟ آج کی اس رپورٹ میں ہم آپ کو وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سالانہ اجلاس، انتخابات اور مجلس عاملہ کے اہم فیصلوں سے آگاہ کریں گے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آخر تک ویڈیو ضرور دیکھیں۔ 2 جولائی 2026 وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا سالانہ انتخابی اجلاس اور مجلس عاملہ کا اجلاس کراچی میں منعقد ہوا، جس میں ملک بھر سے اکابر علماء، محتممین مدارس، ارکان شورا، ارکان مجلس عاملہ اور دیگر ذمہ داران نے شرکت کی۔ اجلاس میں وفاق کے آئندہ سال کے انتظامی، تعلیمی اور تنظیمی امور پر اہم فیصلے کیے گئے اور نئی قیادت کا انتخاب بھی عمل میں آیا۔ پہلا مرحلہ افتتاحی اجلاس۔ اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جس کے بعد وفاق المدارس کی سالانہ کارکردگی، تعلیمی سرگرمیوں، امتحانات، مدارس کی خدمات اور مستقبل کے منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ دوسرا مرحلہ سالانہ انتخابات۔ انتخابی اجلاس میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی مرکزی قیادت کا انتخاب مکمل اتفاقی رائے سے کیا گیا۔ صدر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو بلا مقابلہ دوبارہ صدر منتخب کیا گیا۔ ناظم اعلیٰ حضرت مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب کو بلا مقابلہ دوبارہ ناظم اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ سرپرست وفاق حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے صدر کے لیے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا نام پیش کیا، جس کی تمام شرکاء نے تائید کی۔ بعد ازاں صدر نے ناظم اعلیٰ کے لیے مولانا محمد حنیف جالندھری صاحب کا نام پیش کیا، جسے بھی متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا۔ تیسرا مرحلہ اجلاس میں شرکت۔ اجلاس میں تقریباً 1100 علماء کرام، محتممین مدارس، ارکان مجلس شورا، مجلس عاملہ، مختلف صوبوں کے ذمہ داران اور اہم دینی شخصیات نے شرکت کی۔ وفاق المدارس کی تنظیمی ساخت کے مطابق مجلس شورا کے 356 ارکان، مجلس عام کے 16,323 ارکان وفاق کے مختلف اجلاسوں میں نمائندگی کرتے ہیں۔ چوتھا مرحلہ مجلس عاملہ کے اہم فیصلے۔ اجلاس میں درج ذیل اہم فیصلے منظور کیے گئے۔ 1. امتحانات۔ آئندہ سال بھی وفاق المدارس کے امتحانات ایک ہی مرحلے میں منعقد ہوں گے۔ 2. نقل کی روک تھام۔ امتحان میں نقل کرنے والے طلباء کے ساتھ متعلقہ مدارس اور ذمہ داران کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ 3. امتحانی نگرانی۔ امتحانات میں نگرانی مدرسے کے درجے کے مطابق متعلقہ اساتذہ کے ذریعے کرائی جائے گی۔ 4. پرچوں کی جانچ۔ امتحانی پرچوں کی جانچ کے لیے بھی مناسب اور تجربہ کار اساتذہ مقرر کیے جائیں گی۔ 5. وفاقی نصاب۔ وفاق اپنا مستقل نصاب مزید بہتر انداز میں مرتب کرے گا تاکہ دینی تعلیم کا معیار بلند ہو۔ 6. عصری علوم۔ ضرورت کے مطابق مدارس میں عصری علوم شامل کیے جائیں گے اور اس کے لیے مناسب نصاب تیار کیا جائے گا۔ 7. آن لائن تعلیم۔ جو طلباء مکمل آن لائن تعلیم حاصل کریں گے ان کا امتحان متعلقہ مدرسہ خود لے گا۔ 8. آن لائن دینی مدارس۔ وفاق کے منظور شدہ نصاب کے مطابق آن لائن تعلیم دینے والے مدارس کو امتحان لینے کی اجازت ہوگی۔ 9. انتظامی تربیت۔ مدارس کے منتظمین اور نگرانوں کی تربیت کے لیے خصوصی پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ 10. نصاب پر عمل۔ وفاق کے تیار کردہ نصاب پر عمل درآمد جاری رکھا جائے گا۔ 11. مالی معاونت۔ وفاق کے ذمہ داران کی وفات کی صورت میں ان کے اہل خانہ کی مالی معاونت کی جائے گی۔ 12. صوبائی اجتماعات۔ ملک بھر میں مدارس کی صوبائی اجتماعات منعقد کیے جائیں گے۔ 13. مدارس رجسٹریشن۔ وفاق نے واضح کیا کہ مدارس کی رجسٹریشن قبول ہے، لیکن ایسا کوئی قانون قبول نہیں ہوگا جو مدارس کی آزادی اور خود مختاری پر اثر انداز ہو۔ 14. رجسٹریشن سے متعلق موقف۔
وفاق نے 26ویں آئینی ترمیم کے مطابق رجسٹریشن کی حمایت کی اور وزارتی تعلیم کی بعض مجوزہ طریقہ کار پر اپنی تحفظات کا اظہار کیا۔ 15 دینی تشخص۔ وفاق نے اعلان کیا کہ مدارس کے نصاب، نظام تعلیم اور دینی شناخت پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ 5واں مرحلہ، دیگر اہم اعلانات۔ مدارس میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دیا جائے گا۔ آن لائن دینی تعلیم کے لیے باقاعدہ ضابطہ کار مرتب کیا جائے گا۔ امتحانی نظام کو مزید شفاف اور مؤثر بنایا جائے گا۔ مدارس کے نظم و نسق کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اجلاس کا مجموعی پیغام۔ اجلاس میں اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ دینی مدارس کی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ کیا جائے گا۔ نظام تعلیم کو مزید مضبوط اور معیاری بنایا جائے گا۔ امتحانی نظام میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ وفاق المدارس کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے دینی تشخص برقرار رکھا جائے گا۔ علماء، مدارس اور عوام کے درمیان مضبوط رابطہ قائم رکھا جائے گا۔